عباس رضوی ابن سید اعجاز حسین رضوی، سید محمد رضا رضوی ابن سید عابد رضا رضوی، سید ظہور الحسن ابن سید نور الحسن اور جملہ مومنین و مومنات و شہیدان ملت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توحید کا سرمایہ توحید ہے زینب، توحید کا سرمایہ توحید ہے زینب، کردار کی نبوت کی تصویر ہے زینب، یہ گلشن تقدیس کی معصوم کلی ہے، یہ گلشن تقدیس کی معصوم کلی ہے، یہ غیث میں عباس فصاحت میں علی ہے۔ درود پڑھیے بر محمد محترم، امام حسین کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر سے تھی۔ امام حسن کے بعد بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عباس سے تھی اور بہنوں میں سب سے زیادہ محبت بی بی زینب سے تھی۔ بی بی زینب کی شان فضیلت بیان کرنے میں یہی کافی ہے کہ جب بی بی زینب امام حسین کے پاس تشریف لاتی تو امام حسین تعظیم میں اپنی مقام سے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب امام حسین کے پاس تشریف لائیں تو امام حسین اس وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ جب امام نے بی بی زینب کو آتے دیکھا تو امام حسین نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے مقام سے بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی جس کی تعظیم میں قرآن صامت بھی بلند ہو جائے اور قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے اسے شریعت میں ثانیہ زہرا و زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں بی بی زینب یزید کے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نقل کرنا چاہوں گا اور بی بی نے یزید کے دربار میں خطبہ کیوں دیا یہ بتاؤں گا۔ یکم صفر 61 ہجری کو بی بی زینب یزید کے دربار میں پہنچی ہیں۔ بی بی 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا بی بی کو؟ رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج اور اس کے بعد محرم، 6 مہینے سے بی بی مسلسل سفر میں ہے۔ یکم صفر 61 ہجری جمعے کے دن یزید کے دربار میں پہنچی۔ جب تمام بیویاں امام سجاد کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچی تو وہاں ایک شخص جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور وہ امام علی کا نام لے کر توہین کر رہا تھا۔ یزید نے پوچھا ان بیویوں میں سے زینب کون ہے؟ کیونکہ یزید نے سن رکھا تھا کہ بی بی زینب نے مختلف مقامات پر یزید کے خلاف خطبے دیے ہیں امام حسین کی دفاع کے لیے۔ تو یزید نے پوچھا ان بیویوں میں سے زینب کون ہے؟ تو جو چھوٹے بچے تھے وہ بی بی زینب سے پوچھنے لگے بی اماں یہ شخص کون ہے جو پوچھ رہا ہے کہ ان بیویوں میں سے زینب کون ہے؟ بی بی زینب نے بتایا یہ یزید ہے۔ تو وہ بچے چھوٹے تھے وہ ڈر گئے کہ امام حسین کا قاتل ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا ہاں بچوں یہ امام حسین کا قاتل ہے لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زینب ابھی زندہ ہے۔ بی بی نے اپنا تعارف کیا کہہ کر کرایا؟ خبردار آگے نہ بڑھنا، میں عباس کی بہن ہوں۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام درود پڑھیے پر محمد ایک مرتبہ یزید نے بی بی کو مخاطب کیا، بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ یزید بلندی پر بیٹھا تھا اور بی بی اس جگہ پر بیٹھی تھی جہاں قیدیوں کو بٹھایا جاتا ہے اور باقی سب کرسی نشین تھے، لیکن بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ ہاں رسول کی نواسی ہیں، جانتی ہیں سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن بی بی نے جواب نہیں دیا۔
तो मानो जो जिसे अगर किसी को बीवी ज़ैनब सलाम का जवाब नहीं देती थी तो उसे काफिर समझते थे। दुरूद पढ़िएगा वो बीवी को मुखातिब करता रहा, वो कोशिश करता रहा बीवी से हम कलाम होने की। कभी उसने इमाम हुसैन का नाम लेकर तौहीन की, कभी इमाम अली का नाम लेकर तौहीन की। बीवी ने कहा मैं तुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुझसे हम कलाम हूँ। एक मर्तबा इमाम सज्जाद खुतबा देने के लिए खड़े हुए, क्योंकि वहाँ जो शख्स खुतबा दे रहा था वो इमाम अली की तौहीन कर रहा था। तो इमाम सज्जाद अपने दादा और अपने बाबा की जिक्र के लिए खुतबा देने खड़े हुए। जब इमाम सज्जाद ने खुतबा देना शुरू किया तो यजीद ने जल्लाद और अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ कैदी की जंजीरों में हाथ डालकर इसे बिठा दो, इसे खुतबा रोकने से मना करो, इसे खुतबा देने से मना करो। जब बीवी ज़ैनब ने देखा कि यजीद अपने सिपाहियों से कह रहा है कि इसे खुतबा देने से मना करो, तो बीवी ने अपनी वालिदा की सीरत पर अमल किया। क्योंकि जब इमाम अली पर पाबंदी लगाई गई तो बीवी सैयदा ने खलीफा वक्त के दरबार में खुतबा फिक्र दिया। तो जनाब सैयदा ने देखा कि जब आज के अली पर पाबंदी लगाई जा रही है तो बीवी खड़ी हो गई। जब सिपाहियों ने इमाम सज्जाद को खुतबा देने से रोक दिया तो बीवी खड़ी हो गई खुतबा देने। बीवी के हाथ बंधे हुए थे लेकिन बीवी खुतबा देने के लिए खड़ी हुई। यजीद ने कहा कि अपने सिपाहियों से कहा कि बीवी को खुतबा देने से रोक लो। तो बीवी ने अपना सर उठाकर यजीद को मुखातिब कर कहा, ए यजीद तू मुझे रोकेगा? तू अपने अजदाद को याद कर जिन्हें पता है मक्का में मेरे बाबा ने आजाद किया था। तू उनकी नस्ल से है, तू मुझे रोकेगा? मैं अली की बेटी हूँ। जब यजीद बीवी को मुखातिब कर रहा था तो बीवी कोई जवाब नहीं दे रही थी कि मैं तुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुझसे बात करूं। लेकिन जब अब यजीद बीवी को रोक पाबंदी लगा रहा है खुतबा देने से तो बीवी कह रही है, ए यजीद तू अपनी औकात में आ, तू अपने अजदाद को याद कर जिन्हें पता है मक्का में मेरे बाबा ने आजाद किया था। तू उनकी नस्ल से है, तू मुझे रोक सकता है तो रोक, मैं अली की बेटी हूँ, मैं खुतबा दूंगी। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। यजीद ने अपने सिपाहियों से फिर से कहा कि बीवी को खुतबा देने से रोक दो। तो वहाँ जो लोग बैठे थे वो यजीद से कहने लगे, ए यजीद ये एक बूढ़ी खातून है, कैदी है, इसके हाथ में रस्सियाँ हैं, ये क्या कर सकती है? तू इन्हें खुतबा देने से क्यों मना कर रहा है? यजीद ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये अली की बेटी है, ये खुतबे में मेरे पूरे खानदान को नाबूद कर देगी। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ इसके खानदान को। लेकिन यजीद पर दरबार में मौजूद तमाम लोगों का इसरार था कि बीवी को खुतबा देने की इजाज़त दी जाए। फिर बीवी ने खुतबा देना शुरू किया। बीवी ने अपना तारुफ कराया कि हम कौन हैं, इमाम रसूल खुदा का तारुफ कराया, इमाम अली का तारुफ कराया, इमाम हसन और हुसैन का तारुफ कराया और फिर यजीद को मुखातिब करके कहा, ए यजीद तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, तू लोगों को धोखा देना चाहता है, तू लोगों को धोखा दे ले, तुझमें जितना दम है तूने लगा ले। देखे खुदा की कसम जो मेरे नाना पर कुरान नाज़िल हुआ है, ना तो वो रोक सकता है और ना ही तो दुरूद पढ़िए बीवी आलिमा है, मुअल्लिमा है, इल्म गैब रखती हैं। यानी बीवी इल्म गैब से बता रही थी कि यजीद तू कुछ नहीं कर सकता, मैं हुसैन का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। आज मुल्क शाम में यजीद की कब्र का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन शहर और बीवी का आलीशान रोजा बना हुआ है और शहर में हर तरफ लिखा हुआ है, वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। कहाँ गई यजीद की हुकूमत? ज़ैनब उस बीवी का नाम है जिसने यजीद को उसके दरबार में शिकस्त दी और उससे कहा कि हुसैन हमेशा जिंदा है और यजीद जिंदा रहकर भी मर जाए। सवाल पढ़िएगा। जब जनाब ज़ैनब का खुतबा तमाम हुआ तो वहाँ पर मौजूद लोग यजीद से कहने लगे, यजीद तू तो कह रहा था कि बागियों को मारा है, लेकिन ये बीवी तो बताती हैं कि नबी की नवासी हैं और ये जो सर आया है
یہ نبی کے نواسے کا ہے۔ یزید نے کہا میں نے حسین کو نہیں مارا، لیکن جب شہداء کے سر آئے تھے تو یزید امام حسین کو باغی کہہ رہا تھا اور امام حسین کا نام لے کر توہین کر رہا تھا اور کہتا تھا حسین کو مارنا واجب تھا۔ لیکن جب بیوی کا خطبہ تمام ہوا تو یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو نہیں مارا۔ جب مجرم اپنے جرم سے دامن بچا لے، مان لو اس نے جرم قبول کر لیا ہے۔ تو جب یزید نے کہا میں نے حسین کو نہیں مارا، بیوی نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھ کر کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے تمہارے قاتل سے اسی کے دربار میں تمہارا اقبال جرم کروا لیا ہے۔ بس اللہ جانو آج امام زمانہ کو ان کی دادی بی بی زینب کا عرصہ پیش کرنا ہے۔ آج ام المصائب کے مسائل پڑھنے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو جناب زینب پر نہ گزری ہو، جبھی انہیں ام المصائب کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میری دادی زینب پر وہ مصیبتیں گزر گئیں جنہیں نہ ہی تو کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ بیویوں کے ہاتھ باندھنے والی روایت ہم نے صرف رونے کے لیے بنائی ہے، لیکن جب میں نے امام زمانہ کی زیارت ناہیہ پڑھی تو اس میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ عزیزانو، ایک مرتبہ جناب سیدہ رسول خدا سے فرماتی ہیں بابا نہ جانے بچی کیسی ہے، ابھی گہوارے میں ہے، لیکن جب گہوارے کے پاس حسین آتا ہے تو یہ رونا بند کر دیتی ہے، اور جیسے ہی حسین گہوارے سے دور جاتا ہے تو یہ بچی دوبارہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ رسول اللہ نے بات سن کر بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پوچھا بابا کیا بات ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا اے بیٹا یہی میری نواسی ہوگی، حسین کے ساتھ کربلا تک جائے گی، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور پھر اسے شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اور یزید کے درباروں میں لے جایا جائے گا۔ یہ سن کر جناب سیدہ بہت ہوئی کہ میری بیٹی کو شام کوفہ کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ عزیزانو، جس بیوی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کی بیٹیوں کو بے مکھنوں بے چادر شام کے بازاروں میں اور شرابی کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ جب اہل حرم کا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو مولا امام سجاد نے بشیر سے فرمایا بشیر اعلان کر دو کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور قافلہ آل رسول واپس آ گیا۔ بشیر نے اعلان کر دیا۔ جب اہل مدینہ نے اعلان سنا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو مدینے میں بحران مچ گیا۔ سارے مدینے والوں نے روضہ رسول پہ جمع ہونا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے جناب سید سجاد سے فرمایا اے سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پر جاؤں گی۔ بیوی اپنے نانا کے روضے پر آئیں، دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا اور رو کر فرمایا نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں، نانا میں نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا گلا کٹتے دیکھا ہے، میں کہتی رہی یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے بڑی مشقتوں سے پالا تھا، نانا میری کسی نے نہ سنی۔ جب بی بی زینب اپنے نانا کو بتا رہی تھی تو تمام مدینے والے رونے لگے۔ بی بی نے فرمایا نانا اگر یہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا ہمیں رسیوں سے باندھا، نانا ہمیں اتنے تازیانے مارے گئے کہ ہمارے جسم زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں گھر چلیے۔ جناب زینب نے کہا فرمایا سید سجاد مجھے پہلے اماں کی قبر پر لے چلو۔ بی بی جناب سیدہ کی قبر پر آئیں، دونوں ہاتھ کو قبر پر رکھا، فرمایا اماں میں آپ کے حسین کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئی ہوں، اور امام حسین کا خون آلود کرتا جناب سیدہ کی قبر پر رکھ دیا۔ قبر سیدہ تھرتھرانے لگی۔ جناب زینب نے فرمایا اماں آپ سے کرتا برداشت نہیں ہوا، میں نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا، جب شبر نے امامہ اتارا اور بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، اماں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا سوکھا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پروردگار ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں نازل فرما
اور ہمیں ان کے انسان میں جگہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنا کرائے صاحب میں جگہ